نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رمضان المبارک میں جہاں ایک طرف انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے، وہاں دوسری طرف انسانوں کے حقوق ادا کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ انسان رمضان کی روح کو، روزے کی روح کو اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ عبادات کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا کام بھی نہ کرے۔ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اس رمضان میں ہم اپنا روزمرہ کا ایسا ٹائم ٹیبل بنائیں کہ جس میں عبادات کے علاوہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بھی ایک وقت نکالا جائے۔ بہترین کام کے لیے بہترین پلاننگ ضروری ہے۔ کوئی بھی کام اسی وقت اچھے طور پہ ہو سکتا ہے جب انسان اس کام کے شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچ لے، اس کی تیاری کر لے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم دوسروں کے کام کس طرح آ سکتے ہیں۔ تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، یعنی ایک شخص جب دوسرے کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم دوسروں کے کام آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اسے کسی فکر سے آزاد کرتا ہے، اس کا کوئی دکھ دور کرتا ہے، اس کے کسی کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے اس عمل کی وجہ سے اسے قیامت کے دن کی کسی بڑی پریشانی سے نجات دیں گے۔ یعنی وہ دن جو ہے ہی مصیبتوں کا دن، اس دن جب کہ کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، تو ایسا شخص اللہ کی خاص رحمت میں ہوگا جو دنیا میں لوگوں کی مشکلات آسان کرنے کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ پھر فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اس کا کوئی عیب ڈھانکا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کر دے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم اپنے رمضان ٹائم ٹیبل میں انسانوں کے دکھ دور کرنے کے پروگرام بھی بنائیں۔ اس میں کئی ایک کام ہو سکتے ہیں، مثلاً نمبر 1، محروم طبقات کا خیال رکھنا۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، اپنے آس پاس دیکھیے، اپنے ہمسایوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنی بستی میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جو ضرورت مند ہیں، جو کسی دکھ، تکلیف یا مصیبت کا شکار ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ آپ کتنی استطاعت، کتنی ہمت اور کتنی طاقت رکھتے ہیں ان کے کام آنے کی، اور اس کے بعد تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوہ عورت یا مسکین کی خبر گیری کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایسے لوگوں میں سے ہیں جنہیں دوسروں کی مدد کی ضرورت رہتی ہے، تو فرمایا وہ اللہ کے راستے میں بھاگ دوڑ کرنے والے کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص رات کو جاگنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کی مانند ہے۔ یعنی جو کسی بیوہ اور محتاج اور مسکین کی خبر گیری رکھتا ہے، یعنی ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے رشتہ داروں میں ایسی خواتین موجود ہوں، ایسے افراد موجود ہوں جن کی طرف عام طور پر دھیان نہیں جاتا، لیکن رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی، ابتدا کے ساتھ ہی نظر دوڑائیے، ڈھونڈیے، تلاش کیجیے ایسے لوگوں کو جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، مستحق ہیں، اور خوبصورت طریقے سے ان کی مدد کو پہنچیے۔
پھر اسی طرح نیکی کے کاموں میں کھانا کھلانا بھی ایک بہترین کام ہے۔ گھر والوں کو تو انسان کھلاتا ہی ہے، اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کی بھی دعوت کرتا ہے، لیکن عموماً ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو اپنی ضروریات خود پوری نہیں کر سکتے۔ انفرادی طور پر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے، ایسے لوگوں پہ نظر رکھیے کہ جو 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں، بعض اوقات سفید پوش ہوتے ہیں، اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے، لیکن کسی بھی قریبی تعلق کی وجہ سے آپ ان کو پہچان سکتے ہیں، ان کی مدد کی طرف توجہ کیجیے۔ پھر اسی طرح جیلوں میں جو قیدی ہیں یا یتیم خانوں میں جو بچے ہیں یا اجتماعی طور پر کہیں بھی مدد کے مستحق افراد ہیں، ان تک خصوصی طور پر راشن یا کھانا پہنچانے کا اہتمام کیجیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں یتیم کو، مسکین کو اور قیدی کو، یعنی معاشرے کے محروم طبقات کو، ان کی دیگر ضروریات کے علاوہ خصوصی طور پر کھانا کھلانے کی ترغیب ہے۔ اور کھانا کھلا کر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں، تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ چاہتے ہیں، یعنی بالکل بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر وہ انسانوں کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین جزا دینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اسی طرح خصوصی طور پر ہمسایوں کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مومن ہی نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کے پاس اس کے ہمسائے بھوکے رہ جائیں۔ ہمسایوں میں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ضرورت مند نہیں، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ضرورت مند ہیں۔ ایسے میں خصوصی طور پر ضرورت مندوں کا خیال اور عمومی طور پر حق کے ہمسائیگی کا خیال، یعنی ضروری نہیں کہ آپ ہمسایوں کا خیال صرف اس وقت رکھیں جب وہ ضرورت مند ہوں، ہمسایوں کا خیال ہمیں اس وقت بھی رکھنا ہے جب وہ ضرورت مند نہیں، کیونکہ ان کا ہم پر ہمسایہ ہونے کا حق ہے۔ مثلاً اگر آپ رمضان میں عام دنوں کی نسبت کچھ اچھا کھانا پکاتے ہیں تو اس کھانے میں سے کچھ ان کو بھی بھجوا سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خاص طور پر اس بات کی تلقین کی ہے کہ کھانا پکاتے ہوئے ہمسائے کے حق کا خیال رکھیں، اور کوئی خاتون اس بات کو برا نہ سمجھے، شرمائے نہیں، اگرچہ وہ اپنی ہمسائی کو بکری کے کھر ہی تحفے میں کیوں نہ بھجوائے، یعنی اگر کوئی بہت بڑی ڈش نہیں، بہت بڑا اہتمام نہیں، تو معمولی چیز بھی جو آپ کو میسر ہے اس سے آپ اپنے ہمسائے کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں۔ ہمسایوں کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کا خیال، خواہ وہ قریب ہوں، ہمسائیگی میں ہوں یا دور ہوں، ان کو بھی خصوصی طور پر یاد رکھیں۔ ان کو یاد رکھنے کے کئی ایک طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً آپ ان کو خط لکھ سکتے ہیں، رمضان کے بارے میں کچھ اچھی باتیں بتا سکتے ہیں اس خط میں، ٹیلی فون پر مبارک دے سکتے ہیں، رمضان کی آمد پر متوجہ کر سکتے ہیں، نیکی کے جو کام آپ خود کرنے کے لیے نیت اور ارادہ کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، پھر اسی طرح ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کچھ ضروری نہیں ہے کہ رشتہ دار اگر غریب ہوں یا مسکین ہوں تو اسی صورت میں ان کا خیال رکھا جائے۔ رشتہ دار ہیں، ان کا حق رشتہ داری کی بنا پر ہے، لہٰذا ان کو اس موقع پر یاد کرنا، انہیں اس بات کا احساس دلانا کہ آپ ان کو یاد رکھتے ہیں، آپ ان کی کیئر کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک تعلق اور واسطہ رکھتے ہیں، یہ تعلقات کو باہم خوشگوار بناتا ہے۔ اور جب انسان انسانوں کے ساتھ خوشگوار طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے تو یہ چیز بھی انسان کے اندر خوشی اور سکون پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے۔ پھر اسی طرح بیماروں کی عادت، عموماً انسان اس مہینے میں بہت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے، ہم اپنے ایک مخصوص ٹائم ٹیبل کو فالو کرتے ہیں، اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سحری بنانی ہے، اتنے بجے کام ختم کرنا ہے، اور اسی طرح کے بہت سے اپنے ذاتی عبادت کے پروگرام۔ اس میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماروں کو یا ایسے لوگوں کو بھول جاتا ہے
جو اس کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں. تو اس میں جاننے والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، اور ہسپتالوں کے مریض بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار جو مریض کی کیئر کرنے کے لیے ہسپتالوں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. افطار کے وقت اگر آپ ہسپتالوں کا رخ کریں اور ہسپتال کے باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے جھمگھٹوں میں کھانا پہنچانے کا اہتمام کریں تو یہ بھی نیکی کا ایک بہت بڑا موقع ہو سکتا ہے. بیماروں کے لیے اچھی دعاؤں کے تحفے لکھ کر، یا ان کو اگر آپ خود کچھ جانتے ہیں تو زبانی طور پر، یا اگر کوئی دوا کے لیے پیسوں کا محتاج ہے تو اس کی مدد کریں. اور یہ ہر شخص اپنے سراؤنڈنگ میں، اپنے آس پاس ضرورت کے مطابق دیکھ سکتا ہے کہ کہاں کون کس مدد کا محتاج ہے، ضرورت مند ہے. کیونکہ نیکی کمانے والا انتظار میں نہیں رہتا، وہ نیکی کے مواقع کی بھی تلاش کرتا ہے. یعنی ہمیں صرف اس بات کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں بتائے کہ فلاں جگہ نیکی کی جا سکتی ہے تو جب ہم اٹھ کر کریں. نہیں، ہم خود بھی نگاہ رکھیں، ہم خود بھی دھیان رکھیں، ہم خود بھی مواقع کی تلاش میں رہیں. کیونکہ کسی کے ساتھ احسان کرنا دراصل کسی کے ساتھ نہیں کرنا، وہ احسان اپنے ساتھ کرنا ہوتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہر مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، تم دیکھو گے مومنوں کو کہ وہ باہم رحم کرنے میں اور ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، مہربانی کرنے میں ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. جب جسم کے ایک حصے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو باقی سارا جسم جاگ کر اور بخار میں مبتلا ہو کر اس بیمار حصے کا ساتھ دیتا ہے. مثلا آپ کی آنکھ میں تکلیف ہے یا سر میں تکلیف ہے تو باقی جسم کو بھی قرار اور چین نہیں آتا. تو امت مسلمہ تو باہم ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی مانند ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ اس کا تکلیف میں ہو اور باقی آرام کی نیند سو جائے؟ نہیں، ہمیں جہاں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، ہمسایوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں مجموعی طور پر باقی لوگوں کا بھی، امت میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں ان سب کی سفرنگز کے بارے میں بھی سوچنا ہے. ان کو اور کچھ نہیں تو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. یعنی ہم دعا مانگتے وقت بھی بعض اوقات اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ صرف اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں یا جاننے والوں کے لیے دعا مانگتے ہیں اور باقی لوگوں کو بھول جاتے ہیں. جبکہ مسلمان کا بھائی ہے اور وہ ایک دوسرے کا مددگار ہے. اسی طرح جیسے پہلے بھی بات ہوئی، اپنے نوکروں، خادموں اور قریب کے لوگوں کے کام میں کمی کرنا جو ہے، یہ بھی رمضان کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور اگر ان نیکیوں میں سے کوئی نیکی نہ ہو سکے کسی بھی وجہ سے، تو یاد رکھیے کم سے کم نیکی یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، زبان سے ایسی بات نہ نکالے جو دوسرے کے لیے دکھ اور درد کا سبب ہو، کسی کی عزت پر کوئی حرف نہ اٹھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے. جس طرح کسی مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت کو پامال کرنا، اس کے بارے میں غلط بات کرنا، وہ بھی حرام ہے اور ممنوع ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں اور اس کے بعد جو چاہیں کریں. روزہ نام ہے اپنے آپ کو برائی سے روکنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس لیے روزہ رکھ کر انسان جہاں نیکی کے کاموں کی تلاش میں رہے، وہاں برائی سے بچنے کی بھی پوری کوشش کرے، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے دکھ نہ دے. اللہ تعالی ہمیں بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس گفتگو کے بعد تو وہ آپ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ حقوق العباد، رمضان میں روزے کی روح جو ہے وہ حقوق العباد ہے، لیکن ہم عام طور پہ، عملی طور پہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے
اور اس کی بنیادی وجہ زبان کا غیر محتاط استعمال ہے. اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ اصل میں روزے کا بنیادی مقصد تو انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہے، خدا کا خوف پیدا کرنا ہے. انسان کو اس لیے کھانے پینے سے روکا جاتا ہے تاکہ بھوک کا احساس اس کے اندر دوسرے احساسات کو بھی جگانے کا ذریعہ بنے. لہٰذا اس ایک دوسرے کو تلقین کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ہم برائی دیکھتے ہیں لیکن دوسرے کو روکتے نہیں ہیں. ایک شخص بھول سکتا ہے کہ اسے یہ غلط کام نہیں کرنا، تو جو دیکھنے والا ہے اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو یاد دہانی کرا کے اس غلط کام سے روکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تیری زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے، جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، تجھ پر وقار اور اطمینان اس طرح ہونا چاہیے کہ تو اپنے روزے کے دن کو اور دوسرے دنوں کو برابر نہ کر. یعنی روزے میں بطور خاص ان چیزوں کا اہتمام ضروری ہے. کیا زکوٰۃ یا صدقہ خراج ہے وہ رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ عموماً ہم اس سے گھبراتے ہیں کہ ان کو کیسے دیں کہ ان کی دل آزاری بھی نہ ہو. اب دیکھیے کہ ضرورت مند رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ زکوٰۃ کے مستحقین میں سے ہے، لیکن دینے کے انداز میں ایسی خوبصورتی ہونی چاہیے، اتنی اپنائیت ہونی چاہیے کہ لینے والا محسوس نہ کرے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اپنے رشتہ دار سے ایسی کسی بھی چیز کو وصول کرنا ایک مشکل عمل ہے، لیکن اس کا اہتمام دینے والے کو کرنا چاہیے کہ وہ اسے دوسرے کے لیے آسان کر دے اور محسوس نہ ہونے دے. آپ نے بہت سے نیکی کے کام بتائے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سارے نہیں کر پاتے، تو حقوق کی ادائیگی میں پہلے کس کا حق دینا ضروری ہے؟ جو قریب تر ہو. مثلا ایک شخص آپ کے قریب تڑپ رہا ہے تو اسے چھوڑ کر آپ دور والے کا حق ادا کرنے کے لیے نہیں جائیں گے. اور ہو سکتا ہے باہر بھی ایک شخص ضرورت مند ہو اور اندر بھی ہو قریب، تو پہلے آپ قریب والے کا حق پہچانیں. ہمسائے کو دینے کی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان سے مراد غیر مسلم بھی ہیں کہ ہم غیر مسلم کو دے سکتے ہیں اختیاری وغیرہ؟ جی، ان کا سوال یہ ہے کہ ہمسائے میں کیا غیر مسلم بھی حسن سلوک کے مستحق ہیں؟ جی ہاں، ہمسائے میں سب ہمسائے آتے ہیں، خواہ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو، رشتہ دار ہو یا نہ ہو. حقیقت یہ ہے کہ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اس کنبے کا خیال کرنے والا ہے. چونکہ سارے ہی اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ کام ہمارا نہیں کہ ہم لوگوں میں تفریق کریں، یہ تو خالق کا اپنا کام ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کس نظر سے دیکھے. ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا. یوم الدین تو آخرت کے روز کا نام ہے، جزا سزا تو اس کے ہاتھ میں ہے اور معلوم نہیں کس کو کب ہدایت ہو جائے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بلا کسی تفریق ہر انسان کی مدد کے لیے تیار رہیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں جو لفظ صدقہ ہے اس کو ایک ذرا اس فارم میں لیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بہت ہی کوئی ضرورت مند، تو جیسے آپ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ، تو کیا یہ کھانا کھلانا بھی صدقہ میں شمار ہوگا اور یہ ایک پازیٹیو معنوں میں ہے؟ اسلام میں صدقے کا تصور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی کا کام صدقہ ہے. اور صدقہ کا لفظ جو ہے صاد دال قاف سے ہے، صدق سچائی اسی سے ہے. یعنی انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ ایک طرح سے اپنی طرف سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوتا ہے یا اپنے ایمان کے سچا ہونے کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے. یہ ہے دراصل صدقہ کی روح. اور اس میں پھر تمام نیکیاں آ جاتی ہیں جن میں ایک نیکی مال خرچ کرنا بھی ہے. اس میں پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ایک فرض صدقات ہیں جس میں زکوٰۃ آتی ہے، عشر آتا ہے، کفارہ آتا ہے، نظر آتی ہے، اور ایک نفلی صدقات ہیں جس میں ہر طرح کی نیکی کا کام جو ہے وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، جو خالصتاً آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس سے جزا پانے کے لیے، کسی بھی انسان پر احسان جتانے کے لیے نہیں. تو جب آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، قریبی لوگوں کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرتے ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ آپ کے حق میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہی شمار ہوتی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد